ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الحمدللہ آج 10 پارے جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں۔ 10ویں پارے میں سورۃ مبارکہ ہے، اس کا نام سورۃ توبہ ہے، اور اس سے پہلی جو سورۃ مبارکہ ہے اس کا نام سورۃ انفال ہے۔ بہت سارے اہم مضامین ہیں جن کا سورۃ توبہ کے اندر اور سورۃ انفال کے اندر تذکرہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے حوالے سے جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر ایک واقعہ ہے، میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حالات زندگی کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے یا مکہ معظمہ کی طرف 2 اہم سفر ہیں آپ کے۔ ایک سفر ہے اس کو ہجرت کا کہا جاتا ہے، اور دوسرا سفر ہے اس کو سفر حج کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے بات ہے، مکہ کے اندر 2 شارے کہتے ہیں طریق، راستہ، 2 روڈ جو ہیں وہ راستے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک کو طریق ہجرہ کہا جاتا ہے اور ایک کو طریق حج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق مدینہ پاک، مکہ کا اور مدینہ پاک کا تعلق ہے، لیکن جو طریق ہجرہ ہے وہ بالکل مخالف جانب کے اندر ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح کسی آدمی نے پنڈی جانا ہے تو یہ یہاں سے پنڈی جانے والا چوک سے دائیں طرف ہوگا تو پنڈی کی طرف، راہ والی کی طرف پنڈی ہوگی، لیکن اگر کوئی لاہور کی طرف، چنگ کے قلعے کی طرف چلا جائے تو یہ بالکل اس کی مخالف جانب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک محلہ ہے، اس کو مسفلہ کہتے ہیں۔ یہ وہ باب عبدالعزیز سے باہر نکلتے ہیں تو یہ 2 بلڈنگیں ہیں، بن داود اور زمزم، ان کے درمیان جو رستہ ہے اور آگے جا کر شار ابراہیم خلیل پر مل جاتا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے جہاں شار ابراہیم خلیل پر ملتا ہے اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے ہوں جو کبوتر چوک ہے جہاں بہت سارے کبوتر ہیں، ان سے ذرا آگے ہو تو پھر الٹے ہاتھ ایک چھوٹا سا روڈ نکلتا ہے جو آگے جا کر بہت دور تک چلا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں اور بڑی بلڈنگیں ہیں۔ حاجی اور عمرے والے لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، ان کو شارع طریق ہجرہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تھا تو حکمت کے تحت آپ نے مخالف جانب سفر کیا تھا، اور طریق ہجرہ پر آگے جائیں تو ایک پہاڑی ہے، بہت اونچی پہاڑی، 800 میٹر کے قریب ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ جبل ثور ہے۔ اس کو غار ثور بھی کہتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن تک آپ نے قیام کیا ہے۔ جمعرات کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن سفر کیا تھا۔ مکے والے انہوں نے دار الندوہ جہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے مکہ میں، وہاں ان کا اجتماع ہوا، بڑے بڑے مکے کے سارے سردار موجود تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ کھٹکا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے، کہنے لگا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں اور میں آیا ہوں، مجھے بھی شریک کر لو، شاید میں تمہیں کوئی اچھی رائے دے سکوں۔ شیطان تھا، انسانی شکل کے اندر وہ آ گیا۔ چنانچہ وہاں پر 3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ آپ کو قید کر دیا جائے کسی تنہائی والی جگہ پر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ ساری زندگی اور قید تنہائی کے اندر آپ زندگی گزاریں۔ یہ بابا بول پڑا۔ ان کے ماننے والے ان کے بڑے فدائی ہیں، جب ان کو خبر لگے گی تو وہ جان کی بازی کے ساتھ ان کو نکال لیں گے اور پھر یہ بڑی طاقت والے اور قوت والے ہوں گے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو یہاں ملک سے نکال
ملک بدر کر دیا جائے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو ان کو ملک بدر کرو گے تو بڑی میٹھی زبان والے ہیں، جہاں جائیں گے لوگ ان کی بات سنیں گے، ان کے ہو جائیں گے، یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنا جتھے کے ساتھ پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ ابو جہل بولا ایسا کرتے ہیں اکٹھے نوجوان کر کے اچانک آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس بابے نے کہا یہ رائے جو ہے بڑی درست ہے، چنانچہ طے ہوا کہ آج ہی جا کر حملہ کرنا ہے۔ رات کی تاریکی تھی، گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور صبح کو آپ نکلیں گے، اور خیال یہ تھا کہ آپ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ بھی مکہ کو چھوڑنے والے ہیں، جب نکلیں گے تو ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ قرآن نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے 9ویں پارے کے آخر میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہوں نے 3 چیزیں رکھیں، ایک یہ کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، ایک یہ کہ آپ کو قید میں کر دیا جائے، ایک یہ کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی بچانے کی تدبیر کی، اور فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر جو تھی وہ بڑی بہتر تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ رات کو نکلے، اور جب نکلتے ہیں تو ہاتھ میں حکم ہوا کہ مٹی لے لیں۔ آپ نے وہاں سے مٹی لی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم۔ جب وہ آیات یہاں تک پہنچی، آپ باہر نکلے، مٹی ڈالی، اور وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر میں چلے گئے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر جمعرات والے دن، آج کا دن جمعرات والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ مکے والے تلاش کرتے رہے اور بڑا انعام رکھا، 3 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا۔ سوموار کے دن پھر آپ سے وہاں سے سفر شروع کیا، اور پھر آئندہ سوموار کو یعنی 8 دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر پہنچتے ہیں، اور جس راستے سے آپ نے سفر کیا ہے اس راستے کو کہا جاتا ہے شارع ہجرہ، طریق ہجرہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ اس راستے کے اندر سفر ہجرت کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ جو بڑا مشہور واقعہ ہے وہ معبد کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باہر ان کا مکے سے دور باہر ان کا یعنی خیمہ تھا اور ان کا قیام ہوتا تھا، تو وہاں یہ گزرگاہ تھی، اور ان کا قیام اس لیے تھا کہ آنے جانے والے یہاں رکیں گے تو ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام، کوئی اشیاء فروخت کرنے کے لیے، ویسے مدد کرنے کے لیے، اور وہ معبد اس کا خامد وہاں ان کا پڑاؤ تھا اور وہاں ان کا قیام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پوچھا کہ کوئی چیز کھانے والی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی دودھ وغیرہ؟ کہا جانور سارے خامد لے کر چرانے کے لیے گیا ہے۔ اور کہا کہ یہ جو اندر بکری ہے، کہا یہ بالکل مریل ہے، اس کے اندر دودھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ لے لیں۔ آپ نے ہاتھ نیچے کرنے تھے تو وہ دودھ والی جگہ بھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، دودھ نکالا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے، آپ نے پیا، صدیق اکبر نے پیا، معبد نے پیا، ان کے برتنوں کو بھر دیا، اور پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے سفر کیا ہے۔ اس کا خامد آیا تو اس نے بڑا عجیب تبصرہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اور آپ کے حلیے کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا، تو خامد سمجھ گیا یہ وہی ہے جو مکہ سے نکلا ہے اور جن کے بارے میں مکہ والے نے انعام مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے ملنا ہے، اور پھر وہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ ابو معبد یہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، معبد یہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید 10ویں پارے سورۃ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر
الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ دو نکلے تھے اور آپ کا ایک ساتھی غار کے اندر تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافر ہمیں تلاش کرتے ہوئے غار کے دہنے پر آ گئے اور یہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا لا تحزن، صدیق ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس غار کے اندر 3 دن تک قیام کیا اور اللہ کی ذات نے آپ کی اور صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچتے ہیں شانوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر آگے بھی یہ ہجرت کا کچھ تذکرہ ہے اور باقی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ شہر ہجرہ اور پھر جس راستے سے آپ حج کے لیے آئے جس کو شہر حج کہتے ہیں، اللہ مجھے بھی دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ان پر اللہ کروڑہ رحمت نازل کرے۔ جمعے کی یہ رات ہے، شب جمعہ، یہ سردار رات ہے، اس کے فضائل، جمعے کی فضیلتیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، غلطیاں معاف فرما، مریضوں کو صحت نصیب فرما۔ اللہ روزے قرآن نمازیں قبول فرما، سارے روزے اللہ نصیب فرمانا۔ بچے جوان بزرگ مائیں بہنیں اور بیٹیاں اللہ ساری خوشیوں کے انتظام فرمانا، پریشانیوں حوادثات اور فتنوں سے اللہ بچا لینا۔ فوت شدگان والدین بہن بھائی اللہ مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔